خوشبو کی قیمت اور لالچ۔ کہانی۔ ایک گاؤں میں عادل نام کا ایک زمیندار رہتا تھا۔ اس کے گھر میں کام کرنے والے نوکر کا نام سلیم تھا۔ وہ زمیندار کی بہت بڑی حویلی کے پیچھے ہی بنے ایک کمرے میں رہتا تھا۔ عادل روزانہ صبح اپنے کھیتوں کو دیکھنے چلا جاتا تھا۔ اصل میں اس نے اپنے کھیتوں میں کام کرنے کے لیے بہت سارے مزدور رکھے ہوئے تھے، اس لیے مزدوروں کے کام کی نگرانی کرنے کے لیے اسے کھیتوں میں جانا ہی پڑتا تھا۔ دوپہر ہونے تک وہ کھیتوں سے واپس حویلی آ جاتا تھا۔ عادل کا نوکر سلیم کھانے کا بڑا شوقین تھا۔ جیسے ہی عادل گھر سے کھیتوں میں جاتا تھا، سلیم ترنت اپنی بیوی کے پاس پہنچ کر کہتا تھا، جلدی کرو، مالک کے آ جانے سے پہلے کھانا بنا لو تاکہ میں جلدی سے کھانا کھا لوں۔ ویسے بھی زمیندار صاحب لذیذ کھانوں کے بڑے شوقین ہیں کہ اگر انہوں نے ہمارے کھانے کی خوشبو سونگھ لی تو یہ ضرور یہاں آ جائیں گے اور ہمارے کھانے کا کچھ حصہ مانگ کر کھائیں گے۔ یہ جان کر سلیم کی پتنی اسے جلدی سے کھانا بنا کر کھلا دیتی۔ اسی طرح کئی دنوں تک یہی سب چلتا رہا۔ لیکن ایک دن عادل روز کی بجائے جلدی گھر واپس آ گیا۔ اس وقت سلیم کی پتنی مچھلی بنا رہی تھی۔ جیسے ہی مچھلی کی خوشبو عادل کے ناک تک پہنچی، وہ سلیم سے بولا، واہ، مچھلی کون بنا رہا ہے؟ یہ تو بڑی اچھی خوشبو آ رہی ہے۔ سلیم نے ہچکچاتے ہوئے جواب دیا، مالک، میری بیوی آج مچھلی چاول بنا رہی ہے۔ عادل بولا، اس سے کہو کہ روز اسی وقت بھوجن پکایا کرے، اس کی خوشبو میری بھوک کو اور بڑھا دے گی اور پھر مجھے اپنا لذیذ کھانا کھانے میں بہت آنند آئے گا۔ سلیم نے چین کی سانس لی، کیونکہ مالک نے کیول خوشبو کی بات کی تھی، مچھلی کھانے کی نہیں۔ اب سلیم کی بیوی کا اسی سمے کھانا پکاتی جب زمیندار آتا۔ اس کے کمرے میں آتی خوشبو مالک کے بھوجن والے کمرے تک پہنچ جاتی، جس سے اس کا بھوجن اسے اور سوادشٹ لگتا اور لذیذ لگتا۔ یہ سلسلہ لگ بھگ ایک مہینے تک چلتا رہا۔ سلیم کی پتنی کچھ لالچی سوبھاؤ کی تھی۔ ایک دن اس نے سلیم سے کہا، تمہارے مالک کی خوشبو کے لیے ہمیں روز اتنا مہنگا کھانا پکانا پڑتا ہے، اس سے کہو کہ وہ ہمیں ایک خوشبو کے پیسے کچھ دے، کیونکہ جو اسے خوشبو ملتی ہے وہ ہمارے لذیذ کھانوں کی وجہ سے ملتی ہے اور ہمارا اس پہ بہت خرچ ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے تمہاری بات مان کر وہ ہمیں کچھ پیسے دے ہی دے۔ بیوی کی بات سن کر سلیم کے من میں بھی لالچ آ گیا۔ وہ عادل کے پاس جا کر بولا، مالک، آپ کو اچھے بھوجن کی خوشبو ملے اس کے لیے ہمیں روز مہنگا کھانا پکانا پڑتا ہے اور آپ آرام سے اچھے خوشبودار کھانا کھاتے ہیں۔ اس سے آپ کے کھانے کا سواد اور بھی بڑھ جاتا ہے، ہمیں بھی اس کا کچھ انعام ملنا چاہیے۔ یہ سن کر عادل بنا ایک شبد کہے دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ سلیم کو اس کمرے سے سکوں کے کھنکھنانے کی آواز سنائی دی۔ وہ من ہی من سوچ کر خوش ہو رہا تھا کہ جلد ہی اس سے کچھ سکے ملنے والے ہیں۔ تبھی عادل اس کمرے میں سے خالی ہاتھ باہر آیا اور اس نے سلیم سے کہا، جس طرح میں نے تمہارے کھانے کی خوشبو لی لیکن میں نے کبھی تمہارے گھر پر بنا کھانا نہیں کھایا، ٹھیک اسی طرح تم نے سکوں کی کھنکھناہٹ تو سن ہی لی لیکن تمہیں سکے نہیں ملے، تو اس میں حیرانی کی کیا بات ہے؟ سمجھ لو کہ اس طرح تمہیں تمہاری خوشبو کا مول مل گیا۔ عادل کی بات سن کر سلیم کو بڑی حیرانی اور اپنے لالچ پر پچھتاوا ہوا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ تو اس کہانی کا جو موٹیو ہے وہ یہ کہ لالچ انسان کو ہمیشہ نقصان پہنچاتا ہے، بلکہ اپنوں سے بعض اوقات دور بھی کر دیتا ہے۔